ٹریٹیز کے خلاف ہی کر رہا ہے کام. ٹریٹیز میں کیوں جوڑ رہے ہیں ہم؟ بھئی کسی کو آؤٹر اسپیس سے پروگرام کرنا ہے، انڈیا نے کیا ہے کوئی ٹریٹی کے ذریعے کر رہی ہے. اگر ہم کل شروع کرنا چاہیں تو آپ کے مطابق ہم نہیں کر سکتے ہیں، یا کر سکتے ہیں تو اگر کر سکتے ہیں تو وہ کون سا پاور پارلیمان استعمال کرے گا؟ مائی لارڈ لیجسلیٹو انٹریز میں بہت سی بتا دینا مجھے ایک. فار ایگزامپل مائی لارڈ جیسے یہ اگر اس میں یہ نیوکلیئر انرجی کا نیوکلیئر کی بات بتایا، الگ ہے. اس کے اندر مائی لارڈ آپ نے مکلک ورسز میری لینڈ کا کیس آپ لوگ اتنے متاثر ہو گئے ہیں امریکن. ہم آپ سے ہمارا ریٹن آئین ہے اس کی ہم بات کر رہے ہیں، ان کا آئین اپنی جگہ ہے. میں آپ کی ججمنٹ جو کہ آپ نے بھئی اب ججمنٹ کو چھوڑ دیجئے نا، سول ایویشن اتھارٹی کے کیس میں دی، اس میں آپ نے آپ ذرا تسلی سے بحث کریں نا. بالکل یا تو آپ یہ آرگومنٹ پیش نہ کریں. جب آپ یہ پیش کرتے ہیں یہ بحث سامنے یا ایک مفروضہ کرتے ہیں کہ اٹ از ایز گیون، تو میں پھر یہ نہیں مانتا ہوں. یا تو میں یہ واپس لیتا ہوں یہ بات کو. آپ کہتے ہیں کہ پارلیمان صرف وہ کام کر سکتی ہے جو 142 فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ یا ایکسپریسلی یا امپلائڈلی ہو، اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتی. یا تو کہیں میں اس بات کو واپس لیتا ہوں. اگر آپ اس بات رہے ہوئے ہیں تو میرے سوال کا جواب دیجئے. آپ جواب نہیں دیتے ہیں. آپ کہتے ہیں میری لینڈ ورسز اس میں دیکھ لیں، اس کو کم کیوں دیکھیں؟ مائی لارڈ میں اسپیس ٹیکنالوجی کے بارے میں تو کیس تیار کر کے نہیں آیا نہیں جی. میں تو پریکٹس اینڈ پروسیجر پہ ہوں، اس پہ میں سوال اس پہ بات کریں نا. پھر آپ یہ براڈ سٹروکس نہ پینٹ کیجئے. سٹارٹنگ پوائنٹ تو میں آپ سے کہیں سے آپ براڈ سٹروکس جب پینٹ کرتے ہیں اپنے لیے مسئلے کھڑے کر دیتے ہیں تو آپ فوکسڈ رہیں اسی بات پہ. میں تو 142 جی لرنڈ کاؤنسل یہاں لرنڈ کاؤنسل آپ آئٹم 58 دیکھیں گے جی، آئٹم 58 اور دوسرا مجھے صرف یہ بتا دیجئے گا ناٹ وتھ اسٹینڈنگ آرٹیکل 191 آپ کا آرگیومنٹ یہ ہے کہ دی پارلیمنٹ از bereft of jurisdiction to legislate in the context of any of the fundamental rights or access to justice. My lord, I have not articulated my argument as yet. اگر آپ کر لیں I think بہتر ہوگا اگر آپ argue as you want. Please go back to your. I apologize. You argue as you Your want. lordship should not apologize. چلے کریے. My lord, for 2 days I have heard all our questions. کریے. Let me address those questions. This is what I'm saying. My lord, I will answer your lordship's question also. اب آپ کر لیجئے نا. My lord, the starting for legislative competence is entry article 142 or the body of the constitution. Now body of the constitution for our present purposes the only article relevant is article 191. In the legislative list there is entry 55. Now these are the two provisions that have to be interpreted and read. Article as I read article 175(2), the expression subject to law, which is used in 191, is used in various other articles also. That by itself does not confer any legislative power or on any identified legislature. Just kindly look at Article 14. Article 14. 1-4. Of man. Dignity of man. Article 14. It says, the dignity of man and subject to law, the privacy of whom shall be inviolable. This by itself doesn't say who will make the law. The province will make the law or the federation will make the law. In order to determine who can make the law for the purposes of Article 14, you have to go to other provisions of the Constitution. The same is with respect my submission for Article 191 also. یہ آرگیومنٹ آپ پورا تو کر لیں تو پرائیویسی کے متعلق کون بنا سکتا ہے قانون؟ مطلب فیڈریشن بھی بنا سکتی ہے اور پروونس بھی بنا سکتا ہے، دونوں بنا سکتے ہیں. ان کے لیے آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ لیجسلیٹو پاور اسپریڈ کیسے ہیں، اور دونوں نے بنائے ہوئے ہیں کیونکہ کرمنل لا پینل لا پہ ہو سکتا ہے غلط بنائے ہوں، پروونس بھی بنا سکتا ہے. اور پرائیویسی وغیرہ کے بارے میں فار ایگزامپل الیکٹرانک کرائمز ایکٹ ہے، فیڈریشن نے بھی بنایا ہوا ہے. نہیں، پر اسی طرح اگر چلیں تو 191 میں سبجیکٹ ٹو لا ہے، اینڈ سپوز دیر از نو اینڈ آئی تھنک دیر ازنٹ اینی کورسپونڈنگ اینٹری ریلیٹنگ ٹو پریکٹس اینڈ پروسیجر. There is no. So then the word law would become redundant in 191. No, my lord. What would happen to that? That's exactly what I'm saying. I'm trying to proceed step by step. So 191
I read it, my lord, but the mere fact that the expression subject to law is used does not confer any legislative power, just as that it doesn't confer any legislative power under Article 14. What it is, my lord, the power is conferred on the Supreme Court. The power is on the Supreme Court to make rules. Subject to law is a limitation on that. It's a limitation on the power that has been granted to the Supreme Court. My lord, there are two Supreme Court judgments which say that, my lord, your lordship, I've mentioned them in my, written submission. Mr. Bhandari, do you mean that judgment cite kar The first, citation? Mr. Bhandari, do you mean that before making rules, there must be some law? well, I'm not saying that. There may be. So subject to law, what does it mean, subject to law? Well, and a validly enacted law by the appropriate legislature. It could be pre-existing. It could Without any enactment, rule cannot be made. no rules can be made. They can But be subject to law. My lord, the rule-making power is a standalone, independent power on the Supreme Court. But subject to law. If there is a law, then the Parliament can make that law within the limits that I will just explain. You said Parliament can make a law. Parliament can, but I will just explain what, in my humble understanding, are the limits on that. I will explain that. But there citations there. Ji, my lord, Mr. Bhandari, that is subject to Constitution Citation and to law. ले So you borrowed this power from the Constitution and subsequently you made rules. yes, my lord. This is the intent. This is the intent. This is the intent. My lord, the citation is by the Khan versus Border Allotment Committee, PLD 1965, Supreme Court 623, at page 633. For what proposition? My lord, this expression, subject to Constitution and law, was discussed in detail by Mr. Justice Kekaus in his judgment, and this was then followed